اہم خبر آپ کو دیں گے، ایرانی میزائل حملہ کامیاب رہا اور کئی اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بتانا ہے حزب اللہ کا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ایرانی حملے میں اسرائیلی فوجوں کی ہلاکتیں ہوئیں لیکن انہیں چھپایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج اپنے نقصان کے بارے میں معلومات کو سینسر کرتی ہے، یہ کہنا ہے حزب اللہ کا۔ دوسری جانب ایرانی صدر کا کہنا ہے تہران نے صہیونی قابض ریاست کی جارحیت کا سخت جواب دیا ہے۔ ہمارے ساتھ تنازع میں نہ پڑو، ایرانی صدر نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ تہران نے صہیونی قابض ریاست کی جارحیت کا سخت جواب دیا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ ایران کا اقدام قومی مفادات اور شہریوں کے دفاع کے لیے تھا۔ نتنیاہو جنگ نہیں چاہتے لیکن جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ میزائل حملوں کی آڑ میں اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے لیکن یہ آسان نہیں۔ ایران لبنان نہیں۔ سابق سفیر بلیہ لودھی کہتی ہیں تہران کے پاس بڑی فوجی طاقت ہے، خطے میں ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کی خواہش بھی یہی ہے۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے بھی نتنیاہو کو مسئلے کی جڑ قرار دے دیا۔ پروگرام 11 آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جب بھی کشیدگی کم ہونے کی امید پیدا ہونے لگتی ہے نتنیاہو کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ تو مفاد میں ہے کہ یہ جنگ اور پھیلے۔ یہ بہت ہی گھمبیر صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے اور میں سمجھتی ہوں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انچارٹڈ ٹیریٹری، یعنی کہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس رخ اب صورتحال جائے گی۔ کیا اسرائیل بن کے اب ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ان پہ حملہ کرے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اس قسم کا اٹیک کرنا تو پھر بہت ہی کھلا فل اسکیل جنگ ہو جائے۔ ایران لبنان نہیں ہے نا، ایران کے پاس بھی ملٹری کیپیسٹی ہے۔ آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ ان دا فارم آف دا پرائم منسٹر آف اسرائیل نتنیاہو آپ کے پاس ایک ریشنل لاجیکل پلیئر ہے جو کہ چیزیں ختم کرنا چاہتا ہے اور نارملائز کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ان کئی مہینوں میں بار بار یہ دیکھا ہے کہ جب اگر کوئی آثار ہوئیں گے سیز فائر کے یا پیس کے تو پرائم منسٹر نتنیاہو کچھ نیا کریں گے جو سچویشن کو ایسکیلیٹ کرے، جو آپ لگائے پاتے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے ایران اسرائیل کشیدگی کو خطے کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان کہتی ہیں ثابت ہو گیا اسرائیل کا دفاع ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ ایرانی حملے کا رد عمل محدود نہیں رہے گا، دوسرے ممالک شامل ہوئے تو اسرائیل کی سلامتی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ حارث نواز نے کہا ایران کو اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تنقید کا سامنا تھا، ایران کے لیے ایسا جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ احمد سعید منہاز بولے خطے کی سلامتی کے لیے اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ایٹمی پروگرام پر بھی نظریں ہیں۔ سید محمد علی نے کہا صورتحال خطرناک ہے، پورا مشرق وسطیٰ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ واضح طور پر اوپر ایک تو یہ کہ اسرائیل کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ تو ایرانی رد عمل آیا ہے یہ صرف اور صرف ایران اسرائیل جنگ تک نہیں محدود رہے گا۔ اگر اس کے اندر مصر شامل ہو جاتا ہے اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جہاں اسرائیل کا جو وجود ہے اس کے اوپر جو امپیکٹ آئے گا اس کا شاید ابھی تک اسرائیلی حکومت کو اس بات کا احاطہ نہیں تھا۔ اتحاد کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی مسلم ممالک کو کہ ان کے جو مستقبل ہے کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ۔ خانوں خاصی عظیمت اٹھانا پڑی تھی جب اس سے پہلے اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو کوئی بھرپور رسپانس اس طرح کا نہیں تھا اور اس کا بھی فیس سیونگ قسم کا اٹیک تھا۔ پھر کو جو بڑا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے کہ دونوں شہادتوں کے ذمہ دار جو ہیں وہ ایرانین انٹیلیجنس ایجنسیز تھے کہ جو نے کچھ فیڈ بیک کیا تھا کہ اس طرح پروپیگنڈا تھا، تو لہٰذا اس کو بھی ایک فیس سیونگ کے لیے ایک اس طرح کی جو ہے وہ ریسپانس جنریٹ کرنا ضروری تھا۔ یہ جنگ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے لیکن اگلے چند گھنٹے بہت کرٹیکل ہیں اس خطے کی سلامتی کے لیے۔ امریکہ اور اسرائیل کا جو رد عمل ہے اس میزائل حملے کے حوالے سے وہ کیا اور کس لیول کا آتا ہے، کس طرح کے ٹارگٹس کا وہ چناؤ کرتے ہیں، دفاعی صلاحیت ہے ایران کی اس کو نشانہ بناتے ہیں یا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ان کی تاریخی خواہش اور ارادہ ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ یہ بڑی جنگی سچویشن ہے، اس میں مڈل ایسٹ پورا کے لپیٹ میں آ جائے گا، اس میں سیریا بھی انوالو ہو سکتا ہے، عراق بھی ہو سکتا ہے، ایران از آلریڈی اس میں انوالو ہو چکا ہے۔ ایران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اسی لیے ایران نے جواب دیا۔ ایرنا کے بیورو چیف افضل رضا کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا UN، OIC اور دیگر ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ ایرانی عوام کی دیرینہ خواہش تھی اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ایرانی عوام کے جذبات یہ ہیں، سڑکوں پر نکل آئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔
अब की बार जो रिटेलिएशन हो रही है, अब ईरान की जो सब्र का पैमाना है वो आप कह सकते कि लबरेज हुआ था। इसमें बिल्कुल यूनाइटेड नेशन, OIC और अदर रीजनल इंटरनेशनल फोरम पहले की तरह और अब भी बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ईरानी अवाम की एक देराना ख्वाहिश है कि इसराइल को एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन रीजनल इंटरनेशनल सिनेरियो की वजह से कभी कभार कुछ रेस्ट्रेंट भी शो करना पड़ता है। लेकिन अभी भी सेंटीमेंट ईरान के आप देख रहे हैं वो हमेशा फिलिस्तीन के वो भी सड़कों पर निकल आएंगे और खुशी के इजहार भी कर रहे हैं। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों पर फलस्तीन में बच्चे बड़ों का खुशी का इजहार। गजा में लोगों ने मिसाइल गिरते देखकर मोबाइल फोन से वीडियोस भी बनाई। ईरान में भी अवाम का जश्न परचम लिए सड़कों पर निकल आए। उधर यमन के हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल दागने पर ईरानी हुकाम को सलाम पेश किया। हौसियों के तर्जुमान का कहना है ईरानी फौजी ऑपरेशन का खैर मकदम करते हैं। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। PIA ने अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। PIA ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों और फ्लाइट ऑपरेशन को अहकामात जारी कर दिए। तमाम परवाजों का फ्लाइट प्लान असर-ए-नौ तरतीब दिए जा रहे हैं। तर्जमान का कहना है कि जब तक सूरत हाल वाज़े नहीं हो जाती, ईरान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। PIA ईरान की फिजाई हुदूद के 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करता है। नॉर्दर्न कॉरिडोर कनाडा, तुर्की जाने वाली परवाजें इस्तेमाल करती हैं। सदर्न कॉरिडोर UAE, बहरीन, दोहा और सऊदी अरब के लिए इस्तेमाल किया जाता है।